اس وقت میں موجود ہوں اڈیالہ جیل کے باہر، میرے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت کا۔ سر عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات رہی ہے، کیا خان صاحب نے ہدایات جاری کی؟ جی، خان صاحب نے سب سے پہلے تو کہا ہے کہ آپ پیغام دیں قوم کو کہ ایک ہمارا بنیادی حق ہے انصاف کا، اور جس قوم میں انصاف نہیں پایا جاتا اس میں وہ قوم آگے کی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج کل مسئلہ یہ ہے، ان کا کہنا ہے آج کل پاکستان میں جو انصاف جنہوں نے دینا ہے ان کو دبایا جا رہا ہے، اور دبایا ان لوگوں نے، وہ لوگ دبا رہے ہیں جن کا موریلٹی نہیں، جن کے پاس جب آپ کا موریلٹی نہ ہو تو آپ انصاف نہیں چاہتے، پھر آپ اپنی چاہتے ہیں کہ آپ کی پاور جو ہے، آپ کی طاقت جو ہے، آپ کی حکومت جو ہے وہ قائم رہے، لیکن انصاف لوگوں کو مہیا نہ ہو۔ تو آج انہوں نے القادر کیس کی اپنی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ القادر کیس اتنا غلط اور اتنا بے بنیاد اور جھوٹا کیس ہے، اور جو فیئر ٹرائل، ایک منصفانہ ٹرائل کا ایک حق ہے ہر ایک کا، وہ جیل میں مل نہیں رہا، لیکن ہمیں امید تھی کہ ہائی کورٹ میں وہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ انکنفرمڈ ججز کے سامنے کیس سنائیں گے جن کا ٹینیور جو ہے، جن کی جو جج شپ سے نکالے جا سکتے ہیں 1 سال بعد، ان کے سامنے کیس اگر سنایا جائے گا تو فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہوگی، یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ نیوٹرل امپائر ہونا چاہیے، لیکن میں اس لیے کہتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں، جو لوگ سچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتے وہ نیوٹرل امپائر کبھی نہیں چاہتے۔ 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا؟ مذاکرات، انہوں نے کہا کہ میں نے مذاکرات شروع کیے تھے اور اس میں ایکسپوز ہو گئی ہے حکومت، ان سمجھ آ گئی ہے کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے، نہ ان کی نیت تھی کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ انہوں نے صاف واضح کہا ہے کہ بلکہ ہدایت کی ہے کہ باہر جا کے یہ پیغام دوں کہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں، اور حکومت ایکسپوز ہو گئی ہے کہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں اور ان کے پاس نیت بھی نہیں ہے اس کو کامیاب کرنے کی۔ اس لیے ہم نے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگنا، ہم اس کو ختم کر چکے ہیں۔ اب وہ بے شک جو کہتے رہیں، ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم نے کوشش کی تھی، اور ہمیں پتہ تھا اس وقت بھی کہ یہ لوگ نہیں کریں گے، مذاکرات کو آگے نہیں چلنے دیں گے، لیکن ہم نے پھر بھی ایک کوشش کی، اور اب ہم نے اس کے بعد مذاکرات کا کوئی چانس نہیں۔ سر جو سوشل میڈیا پہ خبریں چلی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب صدارت سے تو ہٹیں، لیکن خان صاحب ان سے نالاں ہیں یا ناراض ہیں، ان کو وزارت اعلیٰ سے بھی ہٹا سکتے، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں کوئی خان صاحب کوئی بات چیت کی ہے خان صاحب؟ جی، خان صاحب نے بات اتنی ضرور کی ہے کہ وہ KPK میں بھی اور پنجاب میں بھی ایڈمنسٹریٹو یعنی جو تنظیم ہے ہماری، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز انہوں نے پاس کیے ہیں، اور تنظیم کو زیادہ مضبوط اور بہتر کرنے کے لیے انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، لیکن ابھی کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی، کوئی چیف منسٹر کی ریپلیسمنٹ کی بات بالکل نہیں کی انہوں نے۔ گنڈاپور پر ان کو اعتماد وغیرہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ بالکل ضرور ہوگا، کیونکہ مجھے تو ایسی کوئی جس افواہیں پھیلا رہے تھے لوگ کچھ 2 دن سے، ایسی کوئی بات مجھے نہیں نظر آئی۔ سر آخر میں بتا دیں کہ PK ایکٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا پارٹی کو ہدایات جاری کی جو صحافیوں کے خلاف جو آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک سٹینڈ لیا ہے پارلیمنٹس میں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی، اور آپ قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ، بنیادی حق جو ہے ہمارا اظہار رائے کا، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا میڈیا کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، PTI کو بھی، ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز کو بھی، جو انسانی حق حقوقی تنظیمیں ہیں ان کو بھی، اور سول سوسائٹی کو بھی۔ تو آپ نے درست ایک اصول پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اس سٹینڈ کو آپ مینٹین رکھیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔